بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہری عارف حمید، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ نائن اعتزاز احسن جو آئینی ماہر ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے صحیح کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت بے آئین اور بے قانون ہے، جو ظلم زیادتی اور فسادیت کا بازار گرم ہے۔ اس نے پاکستان کو دنیا بھر میں تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ ایسا لگتا حکمران اور ان کے سہولت کاروں نے انسانی حقوق کی پامالی کو معمول بنا لیا ہے۔ چند روز قبل تحریک انصاف کے ایم این اے خواجہ شیراز صاحب کے بارے میں سلمان اکرم نے پریس کانفرنس کیا کہ چند لوگ ان کے گھر نامعلوم افراد آئے۔ انہوں نے ان کی بیوی کو گن پوائنٹ پہ لیا۔ اس کے بعد وہ واش روم میں تھے، انہیں کہا اپنے میاں کو نکالو۔ وہ آیا، جو اس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، چہرے پہ پٹیاں باندھی گئی، اس سے ڈوب مر جانا چاہیے ایسے حکمرانوں کو کہ ایک اقتدار کو چوری کے مال کو طول دینے کے لیے جس طرح انسانیت کی وہ تذلیل کر رہے ہیں، اس کا ماضی میں نشان نہیں ملتا۔ ڈکٹیٹر ضیاء الحق ہو یا پرویز مشرف، انہوں نے جو ظلم زیادتی کی اس حکومت سے 5% بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آخر یہ حکومت چاہتی کیا ہے یا ان کے سہولت کار چاہتے کیا ہے؟ کہ پاکستان میں لوگ غلام بن جائیں، غلاموں سے بدتر زندگی گزارے۔ امریکہ میں بھی الیکشن ہوا، نہ کسی کی بیٹی اٹھائی گئی، نہ کسی کی بہن اٹھائی گئی، نہ کسی کے کاغذات چھینے گئے، نہ کسی کو الیکشن کمپین سے روکا گیا، نہ کسی جج کے کمرے میں کیمرہ لگا، نہ ہی ظلم زیادتی کا بازار گرم ہوا۔ پورے ایک ایسا واقعہ نہیں سنا جس میں پولیس نے کسی کے گھر میں چھاپا مارا ہو۔ اور پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن سے نہ ایم این اے میں محفوظ تھا، نہ اس کے ایم پی اے محفوظ تھے، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، نہ بہن، نہ بھائی۔ الیکشن کمپین نہیں چلایا دیا گیا۔ بظاہر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہاں کی ان کی خفیہ ایجنسی بھی ناخوش تھی، لیکن وہاں یہ ظلم نہیں ہوا۔ کیا ہم نام کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم بے شرموں کو، ان حکمرانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ عدلیہ پر خودکش حملے انہوں نے کر لیا۔ اس سے پہلے میں ڈیٹیل میں جاؤں، سابق وزیر اعظم ڈیالہ جیل میں بند عمران خان نے آج کھل کر بات کی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کھل کر بات کی ہے۔ عمران خان نے ڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے۔ عمران خان کے مطابق اور میری رائے کے مطابق بھی جمہوریت برائے نام ہو کر رہ گئی ہے۔ عدلیہ کو ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے۔ عدلیہ کسی بھی جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہے، جو اب پاکستان میں نہیں ہے۔ عمران خان کے مطابق انہوں نے کہا ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، حقیقی جمہوریت یعنی کہ جو عوام کی حکومت، عوام کے لیے جمہوریت، عوام کے ذریعے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی، احتساب کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ جس نے جتنا جرم کیا اس کو سزا مل جائے تو جرم پرورش نہیں پاتا اور لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، لیکن قانون کی حکمرانی میں جس میں احتساب کا ہونا اور انصاف ہونا، جمہوریت میں انصاف ہونا ضروری ہے اور احتساب کا بلا امتیاز سلسلہ۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے تھے، یعنی کہ ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کرا دیے 85 میں، مشرف نے بھی کرائے، لیکن اس سے زیادہ غلیظ، دھاندلی اور چور دروازی سے اب الیکشن کرائے گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا بانی بڑے ملک کا میڈیا اس وقت مکمل طور پر سینسرشپ ہے، مکمل طور پر سینسرشپ ہے پاکستان کا میڈیا۔ میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بیان ہی نہیں چھپتا، عمران خان کی تصویر نہیں چلتی، عمران خان کا کوئی کہا لفظ نہیں چلتا، جو ملک کی 80% آبادی میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ تو ایسے اس میڈیا پر بھی سیاہی مل دی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ ہمیشہ قبضہ گروپ کرتے ہیں غریب یتیموں کے مال پر، لیکن انہوں نے انصاف پر قبضہ کر لیا ہے۔ جو مرضی اب نا انصافی اور ظلم کرے، اب ان
سے کوئی پوچھے گا نہیں، یعنی کہ اگر عدلیہ ہی آزاد نہیں، ایک امید کی کرن ہوتی ہے، تو انہوں نے اس عدلیہ کو بھی غلام بنا لیا ہے جسٹس امین الدین جیسے صاحب کو ذمہ داری دے کے، جو اپنے ہی ووٹ سے آئینی عدالت کے سربراہ بن گئے۔ تو قتل کرو کہ کرامت کرو۔ عمران خان کے مطابق تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قائد فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری کیا، اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کی مدد کی، نہ صرف مینڈیٹ چوری کیا بلکہ چوری کرنے والوں کو مدد فراہم کی۔ انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم کی ہے۔ غیر آئینی وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف غیر آئینی وزیر اعظم ہے اور اس فارم 47 کی پیداوار ہے، اور اس نظام کے استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی ہے۔ آئینی ترمیم بھی گن پوائنٹ پر کرائی، کسی کا بیٹا اٹھایا، کسی کی بہن، کسی کی ماں۔ آئین میں ترمیم نہیں، آئین توڑا ہے، آئین سے کھلواڑ کیا ہے موجودہ حکمرانوں نے۔ انہوں نے کہا اس قانون 46ویں ترمیم کے اس قانون سازی کے مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق سلب کرنا ہے، یعنی کہ عوام کو بے یار و مددگار کرنا ہے۔ آرمی چیف کی عمران خان کے مطابق آرمی چیف کی مدت معاونت میں توسیع، فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتے۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں عمران خان کے مطابق، اور حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت معاونت میں توسیع کی گئی ہے، جسے تحریک انصاف نہیں مانے گی۔ تحریک انصاف نہیں مانے گی۔ انہوں نے کہا مدت توسیع دی اور اس پر پارلیمنٹ میں قانون پر بحث ہونی چاہیے تھی، یہ انتہائی اہم تھا، مگر بدقسمتی ہے کہ اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی، اور جنہوں نے بل پاس کیا وہ بھی کہتے رہے ہمیں بل تو پڑھا دو۔ مسلم لیگ نون کے بندوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بل تو پڑھا دو جو ہم منظور کر رہے ہیں۔ بعض طریقے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے سے جب ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں تو صرف یہ کہا گیا تھا گن پوائنٹ میں بل منظور کرو، پاس کرنا ہے، ہمیں تو خود نہیں پتا کیا پاس تھا، ہم نے سمجھا 26ویں ترمیم جمہوریت پر بھی ڈاکہ ہے۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی، یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کی گئی۔ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں، عمران خان نے کہا کہ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈر اور عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے، اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم ان کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ ویسے یہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو بہت قیادت کر رہی ہے، لیکن لیڈرشپ میں کچھ تھوڑی سی کہیں پرابلم ہے، لیکن اوور آل بہتر ہے۔ لیکن یہ حکومت نے ہی بے شرمی کی انتہا کر دی ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ان کا معمول ہے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب حقیقی آزادی اور عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور ڈنڈے کے زور پر حکومت نہ بنائی سکتی ہے نہ چلائی جا سکتی، اور دونوں یہ کام کر رہے ہیں۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔ اگر ہم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، جیسے اب غلام رانا زین کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا غلامی سے موت بہتر ہے، صحافی تو غلام بن چکے ہیں۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47ویں امریکی صدارت انتخابات جیتنے بعد مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئندہ، اور مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے۔ نیوٹرل، پاکستان میں تو نیوٹرل گالی بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے باجوہ کی طرف سے حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کر گیا ہے، یعنی کہ امریکہ میں حسین حقانی عمران خان کے خلاف لابی کر رہا ہے، اس پر یقین کیا ہے۔
میری رہائی امریکہ نہیں بلکہ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق عوامی جدوجہد سے ہوگی. مجھے امریکہ سے کوئی مدد نہیں چاہیے. عمران خان نے کہا اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع نہیں دینی چاہیے تھی. اچھی بات ہے آپ نے بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. تو میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے. ملک میں کسی صورتحال نہیں بھاگوں گا. ملک سے نہیں بھاگوں گا. میرا نام مستقل طور پر ECL میں ڈال دیں. میں نے باہر نہیں جانا. پہلے نواز شریف باہر گئے, اب اس کی بیٹی بھی باہر چلے گئی اور بیرون ملک رجاع انتہائی مہنگا ہے اور ان کی سارا ٹبر باہر بیٹھا ہے اور ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے باہر ہیں. اگر میں نواز شریف یہاں زرداری کی طرح چوروں کی طرح ڈیل کروں گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ناظرین, پاکستان میں اس وقت عدالتوں کو غلام بنا لیا گیا. عمران خان ہے, میڈیا کی آزادی کو سلب کر دیا گیا ہے. لوگوں کو اغوا کرنا عام ہے. کیا میڈیا میں چند سرمایہ دار آ گئے جنہوں نے اپنے چوری کی ڈیوٹیاں بچانے کے لیے ورکنگ جرنلسٹ کا جینا بھی مشکل کر دیا. بے شمار اس وقت درجنوں صحافیوں پر پابندی ہے. کیا امریکہ میں الیکشن ہوئے, وہاں لوگوں کی رائے مانی گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے ناظرین, اس حکومت کا زوال شروع ہونے والا ہے. اس کا وقت کب ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ظلم آخر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کیونکہ پاکستان میں پولیس ذاتی غلام, تمام ادارے ذاتی غلام, یہاں تک کہ MNA سینیٹر جو قانون سازی کرتے ہیں وہ بھی غلام, صرف چند لٹیروں کو تحفظ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان میں انصاف کا راج لائے. اس کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینا ہوگی, چاہے صحافی ہے, چاہے وکلا برادری ہے, چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے رکھتا ہے. کیونکہ ظلم آخر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. پاکستان زندہ ہے.